الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اور آپ امام علی مقام، امام تشنا کام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر رفقاء شہدائے کربلا و اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے باہمی تعلقات اور آپسی محبت کے واقعات احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔
سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں اسلام کے عظیم اور معظم ہیں، اور دونوں سے محبت کرنا اور دونوں کی تعظیم و تکریم کرنا یہی راہ نجات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی اسی راستے پر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے تو یقیناً وہ راستے سے بہکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تلقین جو قرآن کریم میں کی گئی کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ ہم سیدھا راستہ پر چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ کہیں کہ اے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو اس صراط مستقیم کی تفسیر میں علماء نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو رفض و خروج کے درمیان ہے۔ رفض و خروج یہ اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ رفض اہل بیت کرام کی محبت میں غلو کرنا اور ان کی محبت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان پر تبرہ کرنا، یہ ہے رفض۔ اور خروج یہ ہے کہ اہل بیت کرام سے دشمنی رکھنا، اور یہ دونوں فرقے کلمہ گو تھے، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اب صراط مستقیم یہ ہے کہ نہ اپنے اندر رفض پیدا ہونے دے، نہ خروج پیدا ہونے دے، بلکہ اپنے ایمان کو ان دونوں کے درمیان رکھے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جو بھی نسبت حاصل ہے اس نسبت کا پاس اور لحاظ رکھے، اور ان کی محبت کی وجہ سے سب سے محبت کرے۔ اصل محبت اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس محبت اور اس اطاعت کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے مرکز عقیدت اور بیلنس رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی لیے جہاں اہل بیت کرام کے حوالے سے آپ نے فرمایا، حسنین کریمین کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ان دونوں سے محبت کرو، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔
اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اہل بیت اعظام بالخصوص حسنین کریمین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تو وہ میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا یعنی صحابہ سے، اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا تو اس نے اللہ سے بغض کیا، اور جس نے اللہ سے بغض کیا تو پھر اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں فرمانوں میں ہمیں صراط مستقیم بتا دیا کہ صراط مستقیم محبت اہل بیت اور صحابہ کا نام ہے۔ صراط مستقیم اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی اور صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا نام ہے۔ اگر بندہ صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے تو اسے یہ دونوں راستے اختیار کر کے چلنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہتر انداز میں اپنے ایک شعر میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اسی لیے یہ ہماری پہچان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اس لیے کہ سن کر ایمان لائے، یہ عوام کی وجہ تسمیہ ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے نام رکھنے کی وجہ، جیسے احمد آباد کا نام احمد آباد اس لیے رکھا گیا کہ اس شہر کو 4 احمدوں نے آباد کیا، تو ان کے نام کی طرف منسوب کر کے اس کا نام احمد آباد رکھ دیا گیا۔ یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ اب ہم سنی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سن کر ایمان لائے، تو سنی ہونے کی وجہ تسمیہ یہ نہیں کہ سن کر ایمان لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی سن کر ہی ایمان لائے تھے، لیکن اس زمانے میں یہ ٹائٹل فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والی جماعت کا نہیں تھا۔ اہل السنہ والجماعہ یہ اصل نام تھا، اور اس نام کی ایجاد تابعین کے زمانے سے ہوئی، اس لیے کہ آپ نے سماعت کیا جو میں چند دنوں سے اشارہ کر رہا ہوں کہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں یہود و نصارہ نے کسی بھی قسم کی کسر باقی نہیں رکھی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کھلم کھلا تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک شخص بڑا شاطر دماغ کا، تاریخ اسلام میں جس کا نام عبداللہ بن سبا، اس نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے یہودی تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنا حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد تھا اسلام قبول کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچانا۔
اب اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص جنگ و جدال، قتل و قتال کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وقتی طور پر کچھ جانی اور مالی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ لڑائیاں تو ہوتی چلی آئی، کبھی مسلمانوں کی عیسائیوں سے، کبھی یہودیوں سے، کبھی مشرکین سے، ہر وقت کوشش کی گئی لیکن کوئی صحیح طور پر اس کا نتیجہ نہ نکلا۔ تو پھر جب معاملہ قتل و قتال سے حل نہیں ہوتا تو بندہ سازشیں رچتا ہے، اور سازشیں کیسی؟ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں تم سب کو لڑانا چاہتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اوپن ہو جائے گا، ایسے شخص کو راہ ہی نہیں دی جائے گی۔ اس لیے یہ عبداللہ بن سبا بڑے شاطر دماغ کا تھا، لیکن جب اس نے اسلام بظاہر قبول کیا، اس وقت خلافت تھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے دلوں پر حضرت عمر کا دبدبہ ایسا قائم فرمایا تھا، ایسا قائم فرمایا تھا کہ دبی چھپی طاقتیں بھی ابھرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، ان میں مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر کے ہوتے ہوئے اسلام میں کوئی خفیہ سازش بھی کی جا سکے۔ ظاہری سازش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، خفیہ سازشیں، اسلام کو تکلیف پہنچانے والے خفیہ معاملات، پوشیدہ سازشیں، ایسی کسی میں ہمت ہی نہیں تھی۔ عبداللہ بن سبا کی ٹولی نے بہت مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دبدبہ لوگوں کے دلوں پر ایسا قائم رہتا کہ حق کے علاوہ کوئی اور ان کی بارگاہ میں سننا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر تم وہ ہو کہ تم جس گلی سے جاتے ہو اس گلی میں اگر ابلیس ہو تو ابلیس اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کا خوف اور دہشت، وہ ابلیس جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی ہے، وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سینکڑوں لگوں بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ بھئی کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، گناہوں کے تصور آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کروڑوں لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو عطا فرمائی، لیکن حضرت عمر کے دبدبے اور خوف کے آگے اس کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی طرف راہ پانا تو دور کی بات، جس راہ سے حضرت عمر فاروق اعظم گزرتے ہیں اس راہ سے ابلیس اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو پھر خفیہ سازشیں کیا دم مار سکتی تھی؟ اسی لیے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ اے عمر، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے فرمایا، او قفل جہنم کے بیٹے، قفل مانے تالا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ او جہنم کے تالے کے بیٹے، قفل جہنم کے بیٹے۔ اب ظاہر سی بات ہے بظاہر یہ جملہ بڑا سخت لگ رہا ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اپنے والد گرامی کے حوالے سے ایسی بات سنی تو بڑے ناراض ہو گئے. یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم تک پہنچی کہ حضرت کعب احبار، اور یہ حضرت کعب احبار تابعی ہیں، لیکن ان کا مقام علم میں یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی ان سے علم حاصل کرتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ اسلام لانے سے پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، اور توریت اور انجیل کا علم آپ کو بڑا ازبر تھا. اس لیے صحابہ کرام کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں پریشان ہوتے تو حضرت کعب احبار سے پوچھتے کہ تم اپنی کتاب توریت میں اس واقعے کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت کعب احبار کہتے کہ میں ایسا پاتا ہوں. صحابہ کرام بس اسی پر عمل کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت کعب احبار نے جب کہا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ او کفل جہنم کے بیٹے، جہنم کے تالے کے بیٹے، تو یہ بات بڑی سخت گزری. حضرت عمر فاروق اعظم بھی ٹینشن میں حضرت کعب احبار سے جلدی سے ملاقات کی اور فرمایا کہ تم نے میرے حوالے سے اس طرح کی بات کہی ہے. کہا بے شک تم قفل جہنم ہو، تم جہنم کے تالے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر اس قسم کی بات سن کر اور زیادہ خشوع اور خضوع طاری ہوا کہ آخر کار یہ کعب احبار ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے بارے میں کچھ پڑھا ہو. تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ اے عمر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کفل جہنم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس روئے زمین پر موجود رہیں گے جہنم کے دروازے پر تالا لگا رہے گا. گویا کہ آپ جہنم کے دروازے پر تالا ہیں کہ آپ کی ہیبت سے اور آپ کی دبدبے سے لوگ ایمان سے پھریں گے نہیں، لوگ ایمان لاتے رہیں گے، جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، کسی کو جہنم میں جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور میں نے آپ کی یہ صفت اپنی کتاب توریت میں پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت توریت میں قفل جہنم یعنی جہنم پر تالا، جب تک آپ رہے نہ تو اسلام کو کسی کو تکلیف پہنچانے کی نوبت آئی، نہ کسی نے ہمت کی، نہ ظاہر نہ باطن، ہر قسم کی سازشیں اپنی جگہ پر ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے دوستوں سے جا ملے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باحیا اور حضرت عمر فاروق اعظم سے مزاج میں بالکل متضاد، اپوزٹ. یہاں جتنا دبدبا یہاں اتنی نرمی، یہاں جتنا جلال یہاں اتنا رحم و کرم، بالکل ایسا معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھے، بلکہ دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی سے بیعت کرنے والے مولائے کائنات ہیں. پہلے نمبر پر حضرت عثمان غنی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. تو جن کے دست مبارک پر خود مولائے کائنات بیعت کرے، پھر بلا وہ خلافت کے حقدار یا خلافت کے لائق کیسے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نرم مزاجی کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور کچھ مہینے رہی. 12 سال میں 6 سال بہت آسانی سے گزرے اور بہت اسلام کی ترقی کے 6 سال تھے. طرح طرح کی مقامات فتح ہوتے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے.
لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو گورنر مقرر کیا تھا، حضرت عثمان غنی کی نرمی کی وجہ سے ان گورنروں نے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور جب یہ غلط فائدہ لوگوں نے اٹھانا شروع کیا تو دشمنان اسلام کی جو ٹولی تھی عبداللہ بن سبا، اس کو موقع مل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی، ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی شرعی گواہ یا ثبوت نہیں ملے گا کسی کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہی معاملہ تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ شرعی ثبوت کہاں ملیں گے، گواہ کہاں ملیں گے، ہم اس کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا نے سب سے پہلا کام جو شروع کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کچھ جماعت کے پاس جا کر، کچھ لوگوں کے پاس جا کر حضرت مولائے کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا، کیونکہ جو شاطر دماغ کا ہوتا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی فضیلت کے لیے حدیثیں گڑھی، اور حدیثیں گڑھ گڑھ کر لوگوں کو سناتا، اور یوں اس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حضرت علی کی محبت میں غلو کرنے والا بنا دیا۔ جب دیکھا اس نے کہ یہ جماعت اب میری بات مانتی ہے اور میں مولائے کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہوں تو دل لگا کر سنتی ہے، تو اور زیادہ اس نے حدیثیں گڑھی اور مولائے کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اب اس نے یہ بیان کرنا شروع کیا، اے لوگو جانتے ہو جب حضرت مولائے کائنات اتنی بڑی فضیلت کے حامل تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اتنا قریبی واسطہ تھا، وہ اتنے قریبی رشتہ دار تھے، تو جانتے ہو کہ خلافت کا حق پھر کس کا ہونا چاہیے تھا۔ اب اس جماعت کے کانوں میں اس نے یہ باتیں گھولنا شروع کی، اور دھیرے دھیرے کر کے یہ باتیں ڈالتا، لیکن جب ان میں سے کوئی بات مولائے کائنات کے سامنے آتی اور آپ کو پتا چلتا کہ لوگ میرے تعلق سے اس طرح غلط نظریات قائم کر رہے ہیں اور بلا وجہ میری محبت میں غلو کرتے ہیں، اور اس محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے شیخین یعنی حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق پر بھی فضیلت دے دیتے ہیں، آپ نے جب یہ سنا تو لوگوں پر برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا۔ تو عبداللہ بن سبا نے اس کے لیے بھی علاج رکھا تھا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت علی کے سامنے ہم ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ تو غصہ ہو جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ ان کی عاجزی ہے، وہ ان کی تواضع ہے، انکساری ہے، اور وہ اپنے ان کمالات کو ظاہر کرنے میں اور اپنے حق کو ظاہر کرنے میں ابو بکر اور عمر اور دوسرے مسلمانوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کہا خوف حضرت علی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ کبھی کبھی خوف کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، کبھی کبھی حکمت کے پیش نظر خاموش رہنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عبادت کے پیش نظر خاموش ہیں۔ شیعہ زبان میں جس کو تقیہ کہا جاتا ہے، تقیہ مطلب ڈر اپنے اندر پیدا کرنا اور ڈر کی وجہ سے حق بات بولنے سے قاصر رہنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی حق بات بولنے سے آدمی کیسے قاصر رہ سکتا ہے، تو انہوں نے اس کے تعلق سے نظریہ یہ گڑھ لیا کہ یہ بھی کبھی کبھی عبادت ہو جاتا ہے، اس میں بھی بندے کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو مولائے کائنات کے حوالے سے یہ ساری بات لوگوں میں پھیلا کر اس کا راستہ بھی بتا دیا کہ مولائے کائنات جو خاموش ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔
یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر جو حضرت مولا کائنات سے محبت پہلے کرتے تھے، سچی محبت کرتے تھے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والے، حضرت علی کو چاہنے والے، یہ ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں وہی شیعان علی اپنے اوپر محبت علی کا لبادہ اب انہوں نے اوڑھ لیا تھا۔ حضرت علی سے محبت کرنے کی وجہ سے لوگ اب ان کو اعتراض کی نظر سے نہیں دیکھتے، شک کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تو حضرت علی سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو کچھ کہا نہ جائے، ان کے تعلق سے کوئی نظریہ قائم نہ کیا جائے، تو وہ شیعان علی کے نام سے مشہور ہوتے رہے اور حضرت علی کی محبت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ کر اب انڈر گراؤنڈ وہی سازشیں عبداللہ بن سبا کی جاری و ساری تھی، وہی باتیں عبداللہ بن سبا کی جاری و ساری تھی کہ وہ مولا کائنات کو فضیلت شیخین پر آگے بڑھاتے اور طرح طرح کی خرافات پیدا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ بھی اسی سازش کا نتیجہ ہوا، حضرت امیر معاویہ کی جنگ حضرت علی سے وہ بھی اسی سازش کا نتیجہ ہوا، حضرت امام حسن کا حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت طلحہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی جو جنگ ہوئی مولا کائنات سے، یہ بھی اسی سازش کا نتیجہ تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے درمیان یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں حقیقت میں وہ حضرت علی سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ وہ حضرت علی کی محبت کا پردہ اور اوڑھنا اوڑھ کر صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے ہیں، حضرات شیخین سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے پھر اس جماعت کا جو جماعت حقہ تھی، پہلے حضرت علی سے محبت کرنے کی وجہ سے اس جماعت کا نام شیعان علی رکھا گیا تھا، لیکن پھر تابعین کرام کے زمانے میں ان لوگوں نے جو حق جماعت تھی اس جماعت کا نام اہل السنت والجماعت رکھ لیا تاکہ پہچان ہو سکے، اس لیے کہ عبداللہ بن سبا نے ایک جماعت جو حضرت علی کی محبت میں پیدا کی تھی، تو دوسری جماعت اس نے حضرت علی کی عداوت میں پیدا کی تھی، اور حضرت علی کی عداوت میں جو جماعت پیدا ہوئی اسے خارجی کہا جاتا تھا۔ تو خارجی اور رافضی ان دونوں کے درمیان جو جماعت تھی جسے اس وقت جماعت حقہ کہا جاتا تھا، اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک وہ جماعت اہل سنت و جماعت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس جماعت کا بھی لبادہ اوڑھ کر لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک اور ٹائٹل بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم کے زمانے میں بعض لوگ وہ تھے جو صحابہ کرام کو تو برا بھلا نہیں کہتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ ہم صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تفضیل شیخین یعنی حضرت مولا کائنات کی فضیلت کو نہیں مانتے، مولا کائنات کی فضیلت کو حضرت شیخین سے کم نہیں مانتے بلکہ ان سے زیادہ مانتے ہیں۔ تو یہ بھی گمراہ ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا تھا، پھر فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر مولا کائنات کا۔ یہی متقی فیصلہ اور یہی متفق علیہ اہل سنت و جماعت کا فیصلہ تھا
تو اب ان لوگوں نے جب یہ لبادہ اوڑھا، اور یہ زمانہ ہے ہمارے امام اعظم کا، تو امام اعظم نے اہل سنت و جماعت کی پہچان اس وقت یہ قرار دی کہ اہل سنت و جماعت وہ ہوگا جس کی پہچان تفضیل شیخین اور مسح علی الخفین ہوگی۔ تفضیل شیخین یعنی شیخین کو فضیلت دینا، حضرت ابوبکر اور عمر کو فضیلت دینا، اور مسح علی الخفین یعنی ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو موزوں پر مسح کرنے کا انکار کر رہی تھی، اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ موزوں پر مسح کرنا، لیکن یہ وہ موزہ نہیں جو ہم آج کل پہنتے ہیں، بلکہ یہ وہ موزے ہوتے تھے جو چمڑے کے ہوا کرتے تھے، جس پر مسح کرنے کے چند شرائط ہیں جس کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، اور وہ موزوں پر مسح کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہو گئی تھی جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتی تھی لیکن موزوں پر مسح کرنے کا انکار کرتی تھی، تو اس وقت اہل سنت و جماعت کی پہچان بنی تھی تفضیل شیخین اور مسح علی الخفین، یعنی جو خفین پر مسح کرے اور جو شیخین کو فضیلت دے وہی سچا اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہر زمانے کے اندر ایک ٹائٹل بڑھتا رہا، اسی لیے آج کے زمانے میں اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے تابع کرتی ہے، اس لیے کہ آج بہت سے دیوبندی ہیں، بہت سے وہابی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کے علماء نے اہل سنت و جماعت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل بھی جوڑا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سا اہل سنت و جماعت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ مجتہدین کے، علماء صالحین، اولیاء کاملین کے جو عقائد و نظریات بیان کیے، انہی عقائد و نظریات کے مطابق رہنے والے کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند مانا جاتا ہے، اور جو ان عقائد و نظریات سے دور ہو اسے بد مذہب، یا تو پھر اس کا تعلق وہابیت سے ہوگا، دیوبندیت سے ہوگا، یا غیر مقلدیت سے ہوگا، یا رافضیت سے ہوگا، یا خارجیت سے ہوگا، یا نیچریت سے ہوگا، یا پھر اس کا تعلق دوسرے بد مذہب فرقوں سے ہوگا۔ اور جو سچا مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے حقیقت میں وہی اہل سنت و جماعت والا ہے۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آخر کار جو کہتے ہیں نا کہ دال میں کالا ہے، تو یہ دال کہاں سے کالی ہوئی؟ اصل بات یہی تھی کہ اسلام کو ختم کرنا تھا، اور جتنے بھی بد مذہبیت نظریے والے فرقے ہیں ان کی آپ اصل تلاش کریں گے تو ان کی حقیقت میں آپ کو مذہب اسلام کو تباہ و برباد کرنا ہی نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فرقوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو مضبوط بنائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں اور یہ ساری سازشیں اور یہ ساری خرافات جو ہم شیعوں کی زبانی سنتے ہیں یا شیعہ نما سنی کی زبانی سنتے ہیں، یہ ساری خرافات من گھڑت ہیں، جبکہ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی آپس میں جو محبت تھی اسے متعدد طریقے سے آپ نے سماعت کیا۔ آئیے چند واقعات حضرت مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی کے درمیان جو محبت تھی اس کے میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کو شیعہ مذہب کے عالموں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت کے لیے رشتے اور بھی آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کار شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا کائنات کو مشورہ دیا کہ علی تم جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون جنت کے رشتے کا مطالبہ کرو۔
حضرت مولا کائنات نے کچھ حیا اور شرم کے معاملے کو اختیار کیا اور فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. کہا ہمت کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محروم نہیں فرمائیں گے. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور خاتون جنت کے رشتے کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کے رشتے ہی کے منتظر تھے. جب ادھر سے رشتہ پیش کیا گیا آپ نے رشتے کی حامی بھر لی، لیکن ارشاد فرمایا کہ علی آج سے پہلے تم تنہا تھے، لیکن جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو تمہاری ایک زندگی ازدواجی زندگی ہوگی، شادی شدہ زندگی ہوگی، اور تمہارے کندھوں پر کچھ بوجھ بڑھ جائے گا. کیا تمہارے پاس اس کے اخراجات کے لیے کوئی ذرائع موجود ہیں؟ اور شادی سے پہلے تمہیں حق کے مہر ادا کرنا ہوگا، کیا حق کے مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تو صرف ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. زرہ جو جنگی لباس ہوا کرتی تھی لوہے کی، جسے پہنا کرتے تھے تو تلوار وغیرہ کا زخم جسم پر نہیں لگ پاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا زمانہ ہے، گھوڑے کی بھی ضرورت ہے، تلوار کی بھی ضرورت ہے، ہاں البتہ زرہ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا جاؤ اس زرہ کو بیچ دو اور جو قیمت آئے اسی سے حق کے مہر ادا کرو. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس زرہ کو لے کر بازار میں گئے اور بازار میں جا کر تاجرین سے آپ نے اس کے تعلق سے قیمت کا اندازہ لگوایا. بعض میں آتا ہے کہ اس زرہ کی بولی لگائی گئی اور بعض میں ہے کہ ایسے ہی آپ نے ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زرہ بیچ دی. یاد رکھیں کاروبار کے اندر بولی لگانا جبکہ خریدنے کے مقصد سے ہو یہ جائز ہے، جس کو شریعت کی زبان میں بیع من یزید کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بیچنا جو زیادہ دے. لیکن جبکہ سارے بولی لگانے والوں کا مقصد خریدنا ہو، بھاؤ کی قیمت بڑھانا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بولی لگانے والے کاروبار سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا لا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ لگاؤ. اور حدیث پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا بولی لگانے سے منع فرمایا ہے. تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، غرر ہے. اگر آپ ایسے ہی بولی لگائیں، یہ خریدنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو خریدار آیا ہے حقیقت میں خریدنے کی نیت سے، اس کے سامنے یہ شو کرنا کہ بھائی خریدار تو بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو بیچ رہا ہوں، دیکھو اس کی قیمت کتنی اوپر تک پہنچ گئی، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اب یہ روڈ پر بھی ہوتا ہے اور بڑی بڑی آفسوں میں بھی ہوتا ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیپاری کے سامنے فون ہاتھ میں ہے، بھائی دیکھو فون پر بات چالو ہے، اگر تم اوکے نہیں کرتے تو میں ادھر اوکے کر دیتا ہوں، جبکہ بات کسی سے ہو نہیں رہی ہے، یا ہو بھی رہی ہے تو اس کو پڑھا سکھا رکھا ہے. اس طرح سے بھی کرنا ناجائز و حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بیع سے سخت منع فرما دیا. لیکن اگر واقعی ہر بولی لگانے والے کا مقصد خریدنا ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ خود بھی اس کام کو فرمایا. جیسا کہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھے کچھ عطا فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں کھانے کا تو کچھ نہیں ہے، ہاں صرف ایک ٹاٹ ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور ایک لکڑی کا کٹورا ہے
جس میں ہم پانی کھانا پینا جو بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ غسل بھی ہم اسی سے کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رسول گئے اور اپنے گھر میں جو بچھانے کا ٹاٹ تھا وہ بھی لے آئے اور وہ کٹورا بھی لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس سے زیادہ۔ ایک نے کہا کہ میں 2 میں خریدوں گا۔ آقا علیہ السلام نے اسے 2 درہم میں بیچ دیا۔ پھر فرمایا لو یہ 1 درہم اور اس سے ابھی اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کرو، اور دوسرا درہم دے کر کہا کہ جاؤ اس سے کلاہڑی خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لوہے کا کلاہڑا لے کر آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکڑی توڑی اور اس کلاہڑے کے حصے کے اندر لکڑی کو فٹ کیا اور فرمایا یہ لکڑی کا یہ کلاہڑا اپنے کاندھے پر رکھو اور وہ جنگل ہے جنگل کی طرف جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں چند دن تک یہ کام کرتا رہا، پھر آیا اور میرے حالات بہت اچھے ہو چکے تھے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی تو خیریت پوچھی، کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے کمانے کا ذہن دیا ہے تب سے اللہ نے میرے مال میں برکت عطا فرما دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سوال کرنا بہتر تھا یا یہ کرنا بہتر ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہی کرنا بہتر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو کسی طرف سے یا کہیں سے کچھ مدد ہو جائے، بس اسی کے سہارے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس قسم کا ذہن بنا لینا یہ ہماری آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سوال کرنے کی عادت کے طور پر سوال کرتے ہیں کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے۔ تو بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کمانے کی طاقت دی ہے تو کاروبار کرنا چاہیے اگرچہ مختصر کرنا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بے میں یزید اسے بیچا جو زیادہ دے۔ تو حضرت مولا کائنات گئے، بولی لگائی، سب سے زیادہ قیمت حضرت عثمان غنی نے بولی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس زرہ کو 480 درہم میں خریدتا ہوں، 480 درہم۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات نے انہی کو یہ زرہ بیچ دی اور 480 درہم لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے پیچھے سے آواز دی علی رکو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ زرہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ پیسہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تھوڑا سا یہ ڈسٹرب بہت ہو رہا ہے، یا دروازہ لگا دو کیونکہ آواز آتی ہے تو ذہن پورا منتقل ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا کائنات نے عرض کیا، فرمایا کہ میں ان درہموں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا رشتہ حضرت خاتون جنت سے طے ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ اگر رشتہ ہوا ہے تو اس رشتے کی خوشی میں یہ زرہ خود آپ میری طرف سے تحفے میں قبول کر لو۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کیا کروں، کیا میں یہ زرہ قبول کر لوں کیونکہ یہ تحفہ ہے اور ایک مسلمان بھائی کا تحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے، یا پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھوں کہ آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اے عثمان مجھے اجازت دیں تاکہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دوں اور اس معاملے کے حوالے سے پوچھ لوں۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان جو تحفہ دے رہے ہیں اس کو قبول کر لو، حدیث پاک میں ہے۔ اور اس روایت کو شیعہ راوی علی بن عیسیٰ اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں اور ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کر کے کہتا ہے کہ جب حضرت علی نے امیر المومنین نے یہ بات رسول اکرم کو بتائی فدعا لہ بالخیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے خیر کی دعا فرمائی، خیر کی دعا فرمائی، یعنی ان کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں، مولا کائنات ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیکھیے کیسی محبت کا معاملہ ہے۔ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوتا یا آپس میں کوئی رنجش ہوتی تو اس طرح کے معاملات پھر آپس میں نہ ہوتے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کائنات پر اتنا اعتماد تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس بنائی جسے مجلس شورا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو یہی مجلس شورا اس فیصلے کو طے کرے، جس میں آپ نے جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اہم رکن بنایا، اور ان تینوں کو یہ کام سپرد کیا کہ جب بھی حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی عجیب معاملہ آتا یا کوئی فیصلے کی بات آتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ عثمان میں حاضر نہیں تھے کہ ایک لواطت کا کیس آیا، یعنی ایک ایسا کیس آیا کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کا کام کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا لاؤ، چنانچہ حضرت علی تشریف لائے۔ چونکہ زنا کے حوالے سے تو قرآن کریم کی صاف آیت کریمہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی اور زانیہ کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو زنا کے حوالے سے تو یہ بات قرآن کریم میں بالکل صاف اور واضح ہے، لیکن لواطت کے حوالے سے اس طرح کا حکم واضح نہیں تھا، اس لیے اب یہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے یا صحابہ کرام کی ان روایتوں کی ضرورت پڑتی ہے جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہو۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو جب بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو جس نے یہ بدفعلی کی ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر شادی، ہاں لوگوں نے بتایا کہ شادی تو ہو گئی لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب شادی ہو گئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر رخصتی ہو گئی ہوتی تو پھر اسے سنسار کیا جاتا، یعنی اتنے پتھر مارے جاتے کہ یہ مر جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اب مولا کائنات کا جو یہ فیصلہ تھا نہ تو صراحتاً قرآن کریم میں موجود تھا، قرآن کریم میں ہر بات موجود ہے، لیکن کسی بات کی صراحت ہونا یہ اور بات ہے۔ قرآن کریم کبھی اشارے اور کنایوں میں بات کرتا ہے، اور اس کے اشارے اور کنائے کو سمجھ لینا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر یا تو رسول اکرم کی زبان سے ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا علیہ السلام سے سن کر اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور کبھی بات واضح ہوتی ہے لیکن ہر بات واضح ہو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر چیز کا روشن بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بات کسی کے لیے روشن ہوتی ہے، کسی کے لیے روشن نہیں ہو پاتی ہے۔ تو مولا کائنات سے جب یہ فیصلہ پوچھا گیا، آپ نے یہ فیصلہ کیا، تو حضرت عثمان غنی نے یہ پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری تھے، اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو حسن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی فیصلہ سماعت کیا تھا جو ابو الحسن حضرت علی کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ مولائے کائنات کے فیصلے تھے جن فیصلوں پر حضرت عثمان غنی بھی اعتماد رکھتے تھے، بلکہ شیعہ راویوں نے یہ روایت بھی کی کہ خود حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولائے کائنات ہی سے حدود و قصاص کے فیصلے کروایا کرتے تھے، یعنی جس میں کسی کو سزا دینا ہو یا کسی پر قصاص کو لازم کرنا ہو، ایسے فیصلے ان حضرات نے بھی مولائے کائنات کے سپرد فرما رکھے تھے اور ان معاملے میں یہ اتنا ان پر اعتماد رکھتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی ہے جو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ان کے درمیان ذرہ برابر دل میں کوئی کجی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، اور ان کی محبت صرف اللہ و رسول کے لیے تھی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیخین اور حضرت عثمان غنی سے محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سماعت کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر پر اگر اولاد ہوتی ہے تو اگر ہم نسبتی لوگ ہیں، کیونکہ اکثر مسلمان نسبتی نہیں ہوتے، ہے نا، دنیاوی تعلیم ان کے دل و دماغ پر اتنی ہیوی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو ہندوؤں میں بھی چل جائے، مسلمانوں میں بھی چل جائے۔ ایسی دنیا کی محبت ان پر غالب ہو چکی ہوتی ہے، تو کبھی وہ گوگل پر نام تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی پر نام تلاش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے درمیان بزرگوں کی نسبت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ مسلمان نسبتی ہوتا ہے، بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کا نام سراج الدین رکھوں گا، میں اپنے بچے کا نام غلام معین الدین رکھوں گا، میں اپنے بچے کا نام غلام احمد رضا رکھوں گا، میں اپنے بچے کا نام مصطفیٰ رضا رکھوں گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ باپ کے دل میں بزرگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایک مسلمان کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھو، دوسرا بھی پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد رکھو۔ تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں 2-3 محمد ہو جائیں؟ اس لیے کہ جس بچے کا نام محمد ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کو فرشتے آیا کرتے ہیں۔ یہ محمد نام رکھنے کی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بخشش کا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم محمد نام رکھنے کو گویا کی پرانا اسٹائل سمجھتے ہیں اور کوئی نیا نام ڈھونڈنے کے نکلتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری اولاد پر بھی اثرات وہ نئے ماڈرن طریقے ہی کے مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی بزرگوں سے نسبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی نسبتی ہوا کرتے ہیں۔ اب ادھر جب یہ مثال آپ نے سمجھ لی، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں۔ حسنین کریمین کے حوالے سے تو آپ نے سماعت کیا، جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں کے نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور خود سے نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، جو سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ٹرانسلیٹ جب عربی میں کیا جاتا ہے تو اس کا معنی حسن ہوتا ہے۔ اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ دوسرے بیٹے کے نام پر نام رکھو۔ دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا جس کا عربی میں معنی حسین ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دو نام تو وحی الہی کے ذریعے تجویز پائے تھے، لیکن حضرت مولائے کائنات کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہی 2 فرزند پیدا ہوئے تھے۔
اس کے بعد جتنے بھی فرزند پیدا ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی دوسری ازواج مطہرات سے پیدا ہوئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پہلی اولاد ہوئی, پہلا لڑکا ہوا, لوگوں نے پوچھا کہ علی ان کا نام کیا رکھو گے, علی ان کا نام کیا رکھو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا. سب سے پہلے بیٹے کا نام آپ نے محمد رکھا, جن کو تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد جب دوسرے لڑکے کی ولادت ہوئی, لوگوں نے پوچھا ان کا نام کیا رکھو گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام میں ابو بکر رکھوں گا. جب تیسرے لڑکے کی ولادت ہوئی, لوگوں نے پوچھا ان کا نام کیا رکھو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام عمر رکھوں گا. جب چوتھے لڑکے کی ولادت ہوئی, لوگوں نے پوچھا کیا رکھو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کا نام عثمان رکھوں گا. پیارے اسلامی بھائیو غور کریں, مولائے کائنات کا اپنے فرزند کے نام رکھنا ہی بتا رہا ہے کہ حضرت مولائے کائنات کو ان صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی. کیا کوئی اپنے دشمنوں کے نام پر نام رکھتا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کیونکہ مولائے کائنات ولایت کے سرتاج ہیں. اللہ نے ان کو تمام ولیوں کا سردار بنایا تھا. وہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے ان دوستوں پر لعنت کریں گے, اس لیے میرے ماننے والے اور جو چاہنے والے ہوں گے حقیقت میں وہ جان جائیں گے کہ جب مولائے کائنات خود ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہماری محبت کرنے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے اور کیا اعتراض قائم ہو سکتا ہے. شیعہ حضرات ان روایتوں کو بیان نہیں کرتے. یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت مولائے کائنات کے کئی فرزند شہید ہوئے. حضرت عباس کا نام آتا ہے, حضرت عباس بھی مولائے کائنات کے صاحبزادے تھے, لیکن حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ تینوں شہزادے بھی حضرت مولائے کائنات کے تھے, اور یہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے. لیکن شیعہ راوی کبھی اس بات کو بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان کریں گے تو پھر ان کی ساری دھوکہ دھڑی کا راز کھل جائے گا. جس بات میں انہوں نے صحابہ کرام سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے وہ ساری باتیں کھل جائے گی اور کلی کھل کر سامنے آ جائے گی. حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون سچا اہل بیت کا محبت کرنے والا ہے اور کون اہل بیت سے حقیقت میں بغض رکھتا ہے. کیونکہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سارے اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے, بلکہ چند ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان کی تقریروں میں, ان کے بیانوں میں یا تو صرف آپ امام حسین کا نام سنیں گے, یا حضرت زینب کا نام سنیں گے, یا حضرت عباس کا نام سنیں گے. کبھی ان کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا نام نہیں آئے گا. حضرت رقیہ, ام کلثوم اور زینب یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھی. خاتون جنت کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ان تینوں شہزادیوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کو ان سے محبت نہیں ہے. حضرت عباس علمبردار کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی حضرت محمد بن حنفیہ کا, حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر کا اور حضرت عثمان جو مولائے کائنات کے شہزادے تھے کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے. بات صاف ہے کہ حقیقت میں ضرور انہوں نے کچھ چھپا رکھا ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ان کی گمراہیت سے محفوظ فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں جینے اور مرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.